الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اگرچہ راہ تنگ بہت تھی شہر وفا کو جانے کی، جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی، اور لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شوق کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو، مجھ سے نہ ہو سکے گا حاکم وقت کا احترام، مجھ سے نہ ہو سکے گا گستاخ صحابہ و اہل بیت کا احترام، میری زبان کے واسطے تالے خرید لو. سامعین ذی وقار، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، ملتان کے غیور نوجوان مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جنگ کے جس شہزادے کا درد لے کے آیا ہوں، جس جرنیل کی تڑپ لے کے آیا ہوں، اس کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی وہ قربانی جو انہوں نے ناموس صحابہ کے لیے آخری وقت میں دی ہے، وہ بتلا کر حقیقت آشکار کرنا چاہوں گا. آج سے تقریباً 20 سال پہلے 6 اکتوبر 4:17 پر گولڈا موڑ توڑی پلازا کے اندر ایک ایک کر کے 45 گولیاں اپنے سینے میں پیوست کروائی. آج وہ اس دنیا میں رہے نہیں کہ میں ان سے پوچھ لیتا، ان کے ساتھ شہید ہونے والے اصغر بھی نہ رہے کہ میں ان سے پوچھ لیتا، ان کے ساتھ شہید ہونے والے عثمان بھی نہ رہے کہ میں ان سے پوچھ لیتا. بتانے والا تو کوئی نہیں، لیکن جتنا اعتماد مجھے اپنے جرنیل کے ایمان پر ہے، دل یہ کہتا ہے کہ ہر گولی پہ انہوں نے کہا ہوگا صحابہ صحابہ صحابہ، جیسے گولی لگی ہوگی آواز آئی ہوگی صحابہ صحابہ صحابہ. وجدان سے پوچھتا ہوں، وہ وجدان مجھے بتلاتا ہے کہ اس نے زیادہ گولیاں کھائی ہی اس لیے تھی کہ ہر گولی پہ کہوں صحابہ صحابہ. اور جب دن قیامت کے اللہ کی دربار میں بلایا جائے اور پوچھا جائے ارے یہ کیا اتنا خون میں نہلا کے کیوں ہے، اتنا چھلنی بدن کرا کے کیوں ہے، تو جواب دوں ابو بکر کے لیے ایک تو کیا اگر 1000 ہوتی وہ بھی گولڈا موڑ پہ قربان کر کے آتا، بچا کے نہ آتا. میں جنگ کے اندر شہداء کے قبرستان میں
امیر عظیمت کے پہلو میں سوئے ہوئے سپرد خاک علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر سے مخاطب ہوا۔ میں نے کہا آپ کے جانے کے بعد دشمن بہت ہی خوش ہوا ہے، آپ کے جانے کے بعد آپ کے ساتھیوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کے جانے کے بعد 6 اکتوبر کو دشمن بہت ہی ہنس رہا تھا، تو گویا مجھے قبر سے جواب ملا، بیٹا تو 6 اکتوبر کو ان کا ہنسنا تو دیکھتا ہے، لیکن جب میں قومی اسمبلی میں کھڑا تھا اس وقت ان کا رونا نہیں دیکھتا۔ آج تو 6 اکتوبر کو ان کا ہنسنا تو دیکھتا ہے، لیکن جب 114 زخم سیشن کورٹ کے احاطے میں کھانے کے بعد مسکرا کے اٹھا تھا اس وقت ان کا رونا نہیں دیکھتا۔ آج تو 6 اکتوبر کو ان کا ہنسنا تو دیکھتا ہے، لیکن جب غازی حق نواز سے پہلے مجھے پابند سلاسل کیا گیا اور میں باہر نکل کر طیبہ طاہرہ امی عائشہ کی حرمت کا نعرہ لگا رہا تھا اس وقت ان کا رونا نہیں دیکھتا۔ آج تو 6 اکتوبر کو ان کا ہنسنا تو دیکھتا ہے، لیکن جب مجھ پر 13 قاتلانہ حملے کیے گئے اور میں پھر بھی برداشت کر کے صحابہ کی عزت کا نعرہ لگاتا رہا، دشمن روتا رہا، کیا تم نے اس وقت بھی دشمن کو روتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جب مجھے وزارتوں کی پیشکش کی گئی اور میں نے قوم کی ٹھوکروں سے اڑا دیا تھا دشمن روتا رہا؟ کیا تم نے اس وقت بھی دشمن کو روتے ہوئے نہیں دیکھا؟ میں نے کہا دیکھا تھا۔ 6 اکتوبر کا اپنی جگہ پر، 7 اکتوبر کا اپنی جگہ پر، تیری روح سے وعدہ ہے جب تک زندہ ہے صحابہ کے دشمن کو رلاتے رہیں گے، رلاتے رہیں گے، رلاتے رہیں گے۔ 6 اکتوبر کا غم تجھ سے وعدہ ہے، 7 اکتوبر کا غم تجھ سے وعدہ ہے، جب تک زندہ ہے صحابہ 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 کرتے رہیں گے۔ ہم نے غموں کے گھونٹ پی لیا ہے، ہم نے اپنے زخموں کو سی لیا ہے۔ میں اپنے جرنیل سے مخاطب ہوا، میں نے کہا آپ کے جانے کے بعد آپ کی مسند پر آنے والے علامہ محمد احمد لدھیانوی نے جنازوں پر جنازے اٹھائے ہیں، لیکن دشمن کو کبھی خوش ہونے نہیں دیا۔ آپ کے بھائی اور بیٹے نے علامہ اورنگزیب فاروقی نے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک دشمن کو رلا کے رکھ دیا ہے، لیکن خوش ہونے نہیں دیا۔ تو مجھے آج وہ مولانا کفایت اللہ کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، دور بدلے گا، دور بدلے گا، انشاءاللہ دور بدلے گا۔ تمہارے پاس طاقت ضرور ہے، تمہارے پاس اسلحہ ضرور ہے، تمہارے ساتھ بس بم بارود موجود ہے، لیکن ہم نے جس چیز کو صحابہ کی عزت کے لیے ڈھال بنا کے رکھا ہے ان کی تعداد اتنا زیادہ ہے کہ تمہاری سب طاقتیں ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے سینے، ہماری گردنیں اتنا زیادہ ہے کہ تمہاری طاقتیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن صحابہ کے غلام کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو میں آخر میں ایک شعر کے پیش نظر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ان شعر مجاہد ہوش میں تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت کو پیدا کر، کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کے دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر آ گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، یہ جان کے کب سجادوں میں ہم سڑنے گلنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں، جرت ہی نہیں طوفانوں میں، طاقت ہی نہیں طوفانوں میں، جذبوں کو ہمارے چھین سکے جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حیات باقی ملک